وہ دن اچھی طرح یاد ہیں جب میں 7 برس کی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول میں فیاض میرے ماموں کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ شہر سے گاؤں چلے گئے۔ اب صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ملاقات ہوتی، جب ہم چھٹیاں گزارنے نانی اماں کے گھر گاؤں جاتے۔ وقت گزرتا رہا، میں اور فیاض بڑے ہو گئے۔ اب جب فیاض سے سامنا ہوتا میں نظریں جھکا لیتی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ بظاہر اس سے چھپتی تھی لیکن دل سے اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ماموں جان شہر میں ملازمت کرتے تھے، گاؤں میں تھوڑی سی زمین پر گزارا تھا۔ کھیتی باڑی میں فیاض اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، تب ہی 8ویں کے بعد اس کو تعلیم چھوڑنی پڑی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے وہ شہر آ کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آ سکا۔ ایک روز آیا تو امی جان نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی، جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ امی نے مجھے کھانا پکانے کی ہدایت کی اور خود اس سے باتیں کرنے لگیں۔ میں نے کان دھرے تو سنا، وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا مجھے نور بی بی کی شادی کی بڑی فکر ہے، جانے کب اچھا بر ملے اور کب اس کی شادی ہو۔ میں نے دیکھا وہ امی جان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے، جیسے کوئی کسی کا دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی کیا پیغام اس کو دینا چاہتی ہیں۔ لڑکی کی ماں اور اس سے زیادہ کیا کھلے لفظوں میں کہہ سکتی ہے۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ وہ پھوپھی کے گھر گیا تھا اور پھوپھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم دیر نہ کرو اور فوراً جاؤ، میری شادی نور بی بی سے طے کر دو۔ میں اب برسر روزگار ہو گیا ہوں۔ جب ممانی نے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ بولی، ہرگز نہیں، مجھے نہ تیری پھوپھی پسند ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی نورا۔ میں تیری شادی اپنی بھانجی گوہرا سے کروں گی۔ گوہر فیاض کو قطعی پسند نہ تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا اور کچھ روز ماں کے پاس رہ کر واپس شہر میں اپنی ملازمت پر آ گیا۔ جب ممانی ہمارے گھر کافی دن نہ آئیں تو ماں خود ہی ایک روز ان کے گھر گئیں اور پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے؟ میری نور بھی بڑی ہو گئی ہے اور اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ امی جان کی بات سن کر ممانی کے تیوری پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگیں، تم اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کر دو، میں فیاض کی شادی اپنے گوہر سے ہی کروں گی۔ تم ادھر کی آس مت رکھنا، خواہ مخواہ وقت ضائع کرو گی۔ مایوس ہو کر امی لوٹ آئیں۔ اپنی بھابھی سے ان کو اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن ٹکا سا جواب سن کر انہوں نے فوراً دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی امی کو میرے لیے ایک رشتہ مل گیا اور انہوں نے شادی کی تاریخ رکھنے میں دیر نہ کی۔ پل بھر میں تاریخ طے ہوئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے روز میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے خبر نہ رہی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اسی حال میں ایک بے جان مورتی کی طرح سجا سنوار کر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ اس فیکٹری میں مینیجر تھا جہاں ایک ادنیٰ ورکر کی حیثیت سے فیاض کام کرتا تھا۔ فیاض کو خبر نہ تھی کہ میرا شوہر اس فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اس کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ کبھی آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میں اپنے خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پر فیکٹری کے نزدیک جا رہی تھی کہ فیاض نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں بھی حیران اور گمسم اس کو دیکھتی رہی کہ اشر نے سوال کیا، نور کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تبھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اشر اس کے پاس گئے، دعا سلام کی، خیریت دریافت کرنے لگے اور اپنے گھر آنے کو کہا۔ ہماری فیکٹری گھر نزدیک ہی تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ مجھے کہا کہ کھانا بناؤ، تمہارا عزیز ہمارے گھر آیا ہے۔ میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ میرے خاوند نے میرے رشتہ دار کو اتنی عزت دی ہے، اور اداس بھی ہو گئی کہ اتنے دنوں بعد اپنے من چاہے انسان کو دیکھا ہے۔ اس روز اشر اور فیاض دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا تو میں نے کھانا لگا دیا۔ دونوں نے کھایا اور پھر فیاض دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔
اب مجھے انتظار رہنے لگا۔ ایک روز یوں ہی میں خاموش اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی، اشر نے آواز دی، میں سن نہ پائی۔ اس نے دوبارہ پکارا، جب جواب نہ ملا تو اس نے چیخ کر کہا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو کہ اس دنیا میں نہیں ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چونک کر میں نے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں خشمگیں تھیں۔ بہرحال پھر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ایک روز اشر چھٹی کے وقت گھر آئے تو فیاض ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک بے اختیار فیاض کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوش چمک گئی۔ اشر نے محسوس کر لیا کہ فیاض کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ بس اب روز ہی کسی نہ کسی بہانے سے فیاض کا ذکر نکال لیتے اور پھر سوال کرتے، سچ کہو شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھیں؟ کسی کا خیال دل میں بسایا تھا؟ بس ایسی ہی باتیں کر کر کے اس نے مجھے پاگل اور خود نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ میں اس دن کوسنے لگی جب اچانک فیاض اور ہمارا سامنا ہوا تھا اور اشر ان کو گھر لائے تھے۔ نہ ایسا ہوتا اور نہ میری اچھی بھلی زندگی کو گھن لگتا۔ برے دنوں کو آنا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ایک دن اشر نے کسی بات پر مشتعل ہو کر مجھے تھپڑ مار دیا اور خود گھر سے چلے گئے۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اسی وقت اچانک فیاض آ گیا۔ آتے ہی اس نے اشر کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسو گرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا۔ پوچھا، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے جواب دیا، بس یوں ہی امی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اصرار کرنے لگا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ساس کمرے سے باہر آ گئیں۔ فیاض کو دیکھ کر خشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگیں اور پھر خواہ مخواہ صلواتیں سنا دیں۔ اس صورتحال سے فیاض گھبرا گیا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرا جی بےکل رہنے لگا۔ اب کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی کہ یہ آخر کیا ہوا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ بے شک میں فیاض سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا، ہمارا رشتہ بالکل پاک و صاف تھا اور اس رشتے کا علم کسی کو نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ اے کاش ممانی مجھ پر رحم کرتیں، میری شادی فیاض سے ہو جانے دیتیں تو آج مجھے جنت مل جاتی، مگر اس عورت کی ضد نے ہم 2 دلوں کی خوشیوں کو پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اب شادی شدہ تھی، مجبور تھی، لیکن اب اپنے گھر کو کسی طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی سوچتی تھی کہ فیاض کو منع کر دوں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس کا آنا میرے لیے سخت نقصان دہ ہے، وہ میری بربادی کا سبب بھی ہو سکتا تھا۔ فیاض بھی ان دنوں کچھ بے چین سا تھا، مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ تب ہی ایک دن وہ دوبارہ اس وقت آیا جب اشر فیکٹری میں کام میں مصروف تھا۔ ساس نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اس دن میں میلے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی چولہے کی راکھ کو رید رہی تھی۔ اچانک فیاض کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی، اور وہ پریشان ہوا، پوچھنے لگا، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس روز بھی میں آیا تھا تو تم رو رہی تھیں، اور آج بھی، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اشر اور اس کی ماں مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، بات بے بات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور برا سلوک رکھتے ہیں۔ وہ پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کہا، تو تم ان لوگوں سے فیصلہ لے لو، ایسی اذیت بھری زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کے لیے تم چلے جاؤ فیاض۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اگر تم بار بار آتے رہے تو سچ میں طلاق دلوا دو گے۔ اشر کو تمہارا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر یہ ظالم لوگ تمہیں بے قصور طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں تو دے دیں، میں تمہیں اپنا لوں گا، فکر مت کرو، ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ تم ان سے جان چھڑا لو۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اشر آ گیا اور اس نے فیاض کے یہ جملے سن لیے۔ وہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، فیاض، تمہیں معلوم تھا کہ اس وقت میں ڈیوٹی پر تھا تو تم میری غیر موجودگی میں یہاں آنے کی جرات کیوں کی؟ اس کے ساتھ اس نے پڑی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور مجھے بے تحاشا پیٹنے لگا۔ بولا، اصل میں تم ہی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، میری غیر موجودگی میں اپنے عاشق کو بلاتی ہو، آج میں تجھ بد چلن کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چھری اٹھا لی۔ تب اشر مجھے بے تحاشا لاتوں اور مکوں سے مارنے لگا۔ میں نے اس سے دوبارہ لپک کر چھری اٹھانا چاہی، مگر فیاض نے اس وار کو ناکام بنا دیا۔ اس
چینا جھپٹی میں فیاض نے اپنے بچاؤ کی خاطر چھری کا وار کر دیا۔ چھری اشر کے پیٹ میں لگی اور جگر میں گھپ گئی۔ یہ پہلا وار اتنا کاری تھا کہ وہ زمین پر گر گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، میرے اوزان خطا ہو گئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فیاض بھی بھاگ نکلنے کے بجائے چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ میری ساس نے شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر فیاض کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ وہاں اس نے تمام احوال بتا کر اقرار جرم کر لیا اور اس کو حوالات میں بھیج دیا گیا۔ پھر مقدمہ چلا اور اسے عمر قید ہو گئی، جبکہ والدین کی بھاگ دوڑ اور اچھے وکیل کی پیروی کی وجہ سے میں سزا سے بچ گئی۔ ساس نے مجھ پر فیاض کے ساتھ مل کر قتل کا مقدمہ کرا دیا تھا، مگر تفتیش کے دوران ثابت ہو گیا کہ یہ سب اتفاق اور اشتعالی صورتحال کا نتیجہ تھا۔ جب تک فیاض جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، میں نے نہایت قرب سے دن گزارے۔ اشر کی وفات سے 2 ماہ پہلے میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اور بہت مشکلات سہہ کر اس کی پرورش کی۔ جب وہ 8 سال کا تھا، فیاض سزا پوری کر کے جیل سے باہر آ گیا۔ اس نے مجھ کو شادی کی پیشکش کی، مگر میں نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو الزام صحیح نہیں تھا، لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔ وہ یقیناً میرے بیٹے کو کہتے کہ میں نے فیاض سے شادی کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کرایا اور اب اپنی آرزو پوری کی ہے۔ اس طرح میرا بیٹا مجھے غلط عورت جان کر مجھے معاف نہ کرتا۔ میں نے یہ قربانی اس لیے بھی دی کہ میں ماں کے مقدس رتبے سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی چاہے ساری دنیا کی نظروں سے گر جاؤں، مگر میرا بیٹا مجھے اپنے باپ کا قاتل نہ گردانے، اپنے بیٹے کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ آج یہ قربانی رنگ لائی ہے اور میرا بیٹا مجھے عزت و احترام کے ساتھ ماں کہہ کر پکارتا ہے اور میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔